السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے کاغذی صدر ثابت ہوئے اور نواز شریف نے اپنا بیانیہ چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ گویا اگر شہباز شریف اب لندن جائیں گے بھی، ان کو لندن جانے کی اجازت ملے گی بھی، تو نواز شریف ان کے مفاہمتی فارمولے کو مسترد ہی کر دیں گے۔ یہ نواز شریف صاحب نے خود کہہ دیا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نواز شریف نے شہباز شریف یعنی قائد مسلم لیگ نون نے اپنے صدر شہباز شریف کے بیانات کو، شہباز شریف کے موقف کی پبلکلی اس کا ریبٹل دیا ہے، اس کو پبلکلی مسترد کیا ہے، اس کو اٹھا کر پھینک دیا ہے کہ جی نہیں، یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہو سکتا، ہم نے آگے چلنا ہے۔ اور اس کے بعد اسی مسلم لیگ نون کے نائب صدر، سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب نے وضاحتیں پیش کی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں کہنا چاہ رہے، دراصل شہباز شریف صاحب نواز شریف کے بیانیے پر جانا چاہ رہے ہیں، نواز شریف کے بیانیے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ فوج کے متعلق جو نواز شریف صاحب کے بیانات تھے وہ جذباتی بیانات تھے۔ اسی طرح تو عمران خان بھی دیتے رہے ہیں، یعنی عمران خان اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ہی اس میں انہوں نے ان کو کر دیا تھا، صف میں کھڑا کر دیا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے یا فوج مخالف بیانات کے حوالے سے۔ ہوا یہ ہے جی کہ شہباز شریف صاحب کا انٹرویو سلیم صافی والا، سب کو پتہ ہے کہ وہ انٹرویو بڑا ہٹ انٹرویو رہا، ہٹ ہونا ہی تھا۔ شہباز شریف صاحب کبھی کبھی بولتے ہیں اور بولتے ہیں تو پھر ہر بندہ ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے ان حالات میں، وہ ادروائز نہیں، ادروائز ان کی تقریر ایک ہی تقریر ہوتی ہے، جس طرح عمران خان صاحب کی ایک تقریر ہوتی ہے، اسی طرح شہباز شریف صاحب کی بھی ایک ہی تقریر ہوتی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب یہ لگا کر چلنے والے آدمی ادھر ادھر نہیں دیکھتے، چاہے جماعت کے اندر چاہے جماعت کے باہر۔ یعنی مسلم لیگ نون میں جو نواز شریف صاحب نے کہہ دیا تو پھر شہباز شریف صاحب نے یہ لگا دیا کہ اب اسی طرف چلنا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی ادھر ادھر ہوتے بھی تو شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب سے ڈانٹ بھی پڑی، کئی بار پڑی، چھوٹے بھائی ہیں، بڑے بھائی ڈانٹ دیتے۔ اور اگر ادھر سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی چیز ہوتی ہے تبھی بھی شہباز شریف ادھر دیکھتے ہیں، پھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ نواز شریف صاحب جلسے میں کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ادھر نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں یا ہو کیا رہا ہے ملک میں۔ تو بہرحال اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کے بعد وہ جو بیانیے کا بحران تھا مسلم لیگ نون کے اندر، اب وہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا پہلے کچھ ماہ پہلے پی ڈی ایم کے اندر جو معاملات، دو اتحادی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے متعلق باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے تھے، اسی طرح اب مسلم لیگ نون کے اندر جو اختلافات ہیں اس میں ایک بیان ادھر سے آتا ہے، ایک بیان ادھر سے آتا ہے، یعنی ادھر سے شہباز شریف صاحب بولتے ہیں، ادھر سے شاہد خاقان عباسی صاحب بول پڑتے، ادھر سے پھر اب یہ ہوا ہے، پہلی بار ہوا ہے کہ اب نواز شریف صاحب خود آئے ہیں۔ جب پہلا انٹرویو پہلے انہوں نے دیا تھا کامران خان صاحب کو، تو اس انٹرویو کے بعد شہباز شریف صاحب نے، جس میں بھی انہوں نے مفاہمت اور مجھے جانے دیں، میں بھائی کے پاؤں پکڑ لوں گا، میں ان کو منا لوں گا، اور یہ اس طرح ہم نہیں چلیں گے، ہمیں ماضی بھولنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، اس طرح کی جو باتیں تھیں، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ جاوید لطیف صاحب گرفتار تھے، تو ان کی رہائش گاہ پر چلی گئی تھی مریم نواز صاحبہ، وہاں پر انہوں نے کیا تھا جلسہ۔ تو اس بیان کے کچھ دنوں کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا، اس بیانیے کو انہوں نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ کیا، اس کی پرچار کیا، وہی باتیں کی، یعنی وہ زائل کر دیا شہباز شریف صاحب کا پورا انٹرویو، وہ جو میسج کرنا چاہ رہے تھے کارکنوں میں بھی، اور وہ جو میسج کرنا چاہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور دیگر حلقوں میں بھی، کہ جی ہم اب اس طرح کی لڑائی نہیں لڑنے جا رہے۔ لیکن مریم نواز نے کہا نہیں، ہم تو یہ والا جو کچھ صلح صفائی والی بات ہے، یہ مفاہمت والی بات، یہ ہم نہیں مانتے، ہم آئین کی حکمرانی، ہم اداروں کی مداخلت کی، وہ جو ان کا ایک بیانیہ ہے، اور ہم نہیں چاہتے، چند کرداروں کا جو معاملہ ہے آئین میں مداخلت کا، اس کے ہم خلاف ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کو بیان، وہ جاوید لطیف صاحب والی بات، انہوں نے کہا تھا کہ جناب پاکستان میں ہر وہ بندہ جو سب سے بڑا غدار قرار دیا جاتا ہے وہ سب سے بڑا محب وطن ہوتا ہے۔ وہ لمبی چوڑی تقریر تھی مریم نواز صاحبہ کی، وہاں انہوں نے کی تھی اور وہ زائل کیا تھا۔ اب نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کے تاریخ ساز انٹرویو کے بعد جو ٹویٹ کیا ہے، ایک بیان جاری کیا ہے، خود کیا ہے، پہلے خود نہیں کیا کرتے تھے، پہلے مریم نواز صاحبہ بول گئی، شاہد خاقان عباسی صاحب بول جاتے تھے۔ ہاں، اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک اور چیز کی ہے کہ جی ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں ماضی بھلانا ہوگا، لیکن ہمیں ماضی کی غلطیاں بھی نہیں کرنی ہوں گی، اس کے لیے ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا ہوگا۔ اب یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو مطالبہ ہے یہ بہت پرانا ہے، کہاں آیا تھا، کیسے آیا تھا، کیسے دبا دیا گیا تھا، کون سا موقع تھا
اور کس نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے سے آنکھیں پھیر لی تھیں، تو وہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے، اس پر بھی میں آؤں گا۔ لیکن پہلے شہباز شریف صاحب کے اس انٹرویو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو 2018 کے انتخابات میں ہم حکمت عملی صحیح نہیں بنا سکے تھے، ہم مشاورت نہیں کر سکے تھے، لہٰذا وہ جو اگر ہم مشاورت کرتے، اگر مشاورت کی جاتی اور صحیح اسٹریٹجی بنائی جاتی تو نواز شریف صاحب صدر ہوتے۔ یعنی نواز شریف صاحب نے جن سے مشاورت کی نا، وہ کوئی ان کو سیاست کا پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ غلط لوگوں کے ساتھ مشاورت کرتے رہے اور ہم مارے گئے۔ یہ ان کا مطلب تو یہ نکالا جا سکتا ہے۔ اور پھر کشمیر کے انتخابات کے متعلق ان کا ایک بیان تھا کہ جی کشمیر میں ہم نے صحیح حکمت عملی نہیں اختیار کی، ہم اپنی جو تھی کارکردگی حکومت کی نہیں بتا سکے، اور وہاں پر بھی ہمیں اسی وجہ سے شکست ہوئی ہے کہ ہم اپنا بتا سکتے تھے اپنی کارکردگی، ہمارے پاس وقت تھا۔ لیکن نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں اب اس پر؟ باقی تو مسلم لیگ نون کے قائدین جو ہیں وہ ٹی وی ٹاک شوز پر آ کر بات کرتے رہے، کسی نے ظاہر پریس کانفرنس تو نہیں کرنی تھی اپنے ہی صدر کے خلاف ظاہر ہے کہ متعلق، یا ان کی بات کو کا اثر زائل کرنے کے لیے کسی نے تو نہیں کرنی تھی۔ پتہ ہی نہیں ہوتا مسلم لیگ نون کے اندر جو بیانیے کا بحران ہے نا، اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بات شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی ایما سے، مرضی سے، اشارے سے، حکم سے کر رہے ہیں، یا ان کو ہی پیغام دے رہے ہیں۔ اپنے بھائی کو فون کر کے بات کر سکتے تھے، بتا سکتے تھے، لیکن فون پر وہ بات نہیں کرتے نواز شریف صاحب سے۔ اس طرح کے وہ پیغامات دیتے ہیں، پیغام رسانی کرتے ہیں، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ تو اب انہوں نے جو اپنے بڑے بھائی کو لندن پیغام بھیجا، اس پیغام کا میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے، جواب دیا ہے، اس سے ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جو شہباز شریف صاحب کے متعلق ایک خبر تھی کہ وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو باہر بھیجا جائے تاکہ وہ نواز شریف صاحب کو منا کر یہ سارا معاملہ جو ہے لڑائی جھگڑے والا، یہ اس کو صلح صفائی میں بدل کر آ جائیں، وہاں جا کر بیٹھیں گے، بات کریں گے، ان کو منا لیں گے۔ جو انہوں نے خود بھی کہا تھا مجھے باہر جانے دیا جائے، میں پاؤں پکڑ کر بھائی کو منا لوں گا۔ تو اس پر نواز شریف صاحب کا جو بیان ہے اس میں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھائی ہو آ جاؤ گھر پہ، کوئی بات نہیں، کھانا شانا کھا لیں گے، گپ شپ کر لیں گے، لیکن جو کرنے کے لیے آ رہے ہو سیاسی حوالے سے، اپنا بیانیہ لے کر جو میرے پاس آ رہے ہو وہ لے کر مت آئیو میرے بھائی۔ یہ کہا ہے نواز شریف صاحب نے۔ کیا کہا ہے نواز شریف صاحب کا؟ کل کا ٹویٹ ہے جی، آسمان سے باتیں کرتی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کی چکی میں پستے عوام، آٹا، چینی، گھی اور دواؤں کے لیے ٹھوکریں کھاتے لوگ، پی ٹی آئی سے نجات کے لیے گلی گلی دہائی دیتی خلق کے خدا، مسلم لیگ نون کے پرجوش تاریخی جلسے اور حکومت کے سربراہوں کی خالی کرسیوں سے خطاب۔ پی ایم ایل این کے 5 لاکھ ووٹوں سے 6 سیٹیں اور پی ٹی آئی کی 6 لاکھ ووٹوں سے 26 سیٹیں۔ پی ٹی آئی کی ایسی فتح پر کون یقین کرے گا؟ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ تنگ ہیں، دوائیاں، ہر چیز مہنگی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جناب ہم اپنی کارکردگی نہ دکھانے کی وجہ سے ہم ہارے ہیں، تو آپ یقین کرو گے؟ ہم نہیں یقین کریں گے کہ یہ پی ٹی آئی جیتی ہے اور ہم ہارے ہیں۔ آپ کو شکست پر یہ ہے کہ ہم اپنی حکمت عملی کی وجہ سے ہارے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہاں پر کوئی اور ہوا ہے۔ آگے چل کر کہتے ہیں آزاد کشمیر اور سیالکوٹ کے نتائج جس طرح حاصل کیے گئے اس کا تذکرہ انتخابات کے دنوں سے پہلے ہی منظر عام پر آنا شروع ہو گیا تھا۔ شہباز شریف صاحب کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پہلے کیا ہو رہا تھا؟ آپ سوئے ہوئے تھے؟ آپ انتخابات کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی؟ یہ تو انتخابات سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ جی کیا ہونے جا رہا ہے۔ باقی آنے والے دنوں میں اور بے نقاب ہوگا، یعنی پہلے پتہ تھا سب کو کہ انتخابات میں کیا ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں بے نقاب ہوگا۔ یہ جدوجہد محض چند سیٹوں کی ہار جیت کے لیے نہیں بلکہ آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے ہے، اور اپنی عزت نفس پر سمجھوتہ کیے بغیر تاریخ کی درست سمت میں کھڑے نظر آنے کے لیے ہے۔ مسلم لیگ نون اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ماضی بھول جائیں، ہم آگے بڑھیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ادھر سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی، تو لہٰذا ہمیں غلطیوں میں ڈال کر آگے چلنا چاہیے۔ یعنی ہم نے جو کیا، ہمارے ساتھ جو ہوا، وہ شہباز شریف صاحب کے انٹرویو میں ایک بڑا جملہ تھا کہ جی ہم بھی استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی جو اگر عمران خان کسی کے ہاتھوں استعمال ہو گئے ہیں، یا عمران خان صاحب کو کسی نے استعمال کیا، تو انہوں نے ہمیں بھی استعمال کیا تھا۔ کس کے خلاف؟ پیپلز پارٹی کے خلاف۔ تو نواز شریف صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بات اب یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جنہوں نے آئین توڑا ہے، عوام کو ان کی غلامی سے نجات دلانی ہوگی،
ملک میں حقیقی سویلین سپرمیسی بحال کرنی ہوگی. یہ ماضی کی بات نہیں ہے, یہ مستقبل کی بات ہے کہ ہمیں آگے سے ان کا راستہ روکنا ہوگا جو آئین توڑتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کے بیان کا. اور دوسرا شہباز شریف, اور دوسرا یہ کہ جو عوام اور مسلم لیگ نون میں خلیج ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اب یہ خلیج ڈالنے کی کوشش جو ہے, ویسے تو ظاہر ہے حکومت نے تو کی, دھاندلیاں ہوئی, سارا کچھ ہو گیا, آزاد کشمیر میں بھی ہوا. جو مسلم لیگ نون کا الزام ہے یا اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی خلیج ڈالنے کی کوشش, نواز شریف غدار ہے, نواز شریف کا انڈیا کے ساتھ تعلق جوڑنا, یہ پریس کانفرنسیں ہیں, یہ ویلاگرز کو لگا دینا, سارا یہ خلیج ڈالنے کی کوشش ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کے بیان کے بعد یوں لگ رہا ہے یہ والا جملہ کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کے بجائے ادھر سے اقتدار میں آنا چاہتے ہو تو اس سے عوام میں اور مسلم لیگ نون میں خلیج بڑھے گی, لہٰذا وہ خلیج نہیں ڈالنا چاہتے. آپ کا بیانیہ مسترد 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 یہ کہا ہے نواز شریف صاحب نے. اور ظاہر ہے پہلے میں نے گزارش کی کہ پہلے تو کوئی اور لیڈران آ کر بیانات دیتے تھے, وضاحتیں کرتے تھے, فون کرتے تھے فلاں صاحب کو کہ جی یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے, نواز شریف نہیں, نواز شریف صاحب تو اس پر بالکل بھی نہیں آئیں گے, اور شہباز شریف صاحب کو بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ وہی چلیں گے یا چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. اب جو شہباز شریف صاحب جس کیفیت میں آ گئے ہیں, اس کیفیت میں اس بیان کے بعد جو میں نے کل ایک ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ اب شہباز شریف صاحب پھر کیا کریں گے. اب شہباز شریف صاحب کے پاس جو آپشن ہے, جو انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے اپنی فیملی میں, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ پھر میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں اس لڑائی کا حصہ نہیں بنوں گا. وہ لڑائی مسلم لیگ نون کے اندر کی ہے یا مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اس لڑائی کا میں حصہ نہیں بنوں گا, میں چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جاؤں گا. تو اب شہباز شریف صاحب کے, نواز شریف صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد شہباز شریف صاحب کہیں اس طرف تو نہیں جائیں گے, یا ایک دو بار اور کوشش کریں گے, ایک بار جائیں گے باہر, مل لیں گے, اور مل کر اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ جی کیا کریں گے. یہ طے ہے کہ شہباز شریف صاحب نعرہ لگا کر مسلم لیگ نون سے الگ نہیں ہونے لگے. شہباز شریف صاحب کے پاس میں نے بتایا تھا نا کہ ان کو اتنا اعتماد ہے, اس اعتماد کیا کہتا ہوں, ان کو اتنا یقین ہے کہ جی اگر میں مسلم لیگ نون میں چھوڑ کر الگ سے گروپ بناؤں گا تو میں شاید ایک بار اقتدار لے لوں, اس کے بعد ختم, فارغ, اس کے بعد سیاست ختم ہو جائے گی. چودھری نثار ان کے سامنے, اس کے علاوہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر بڑے بڑے قداور جو تھے, بڑے خان, بڑے کھر, بڑے جتوئی, پتہ نہیں کیا کیا, وہ سارے کے سارے ٹکے ٹوکری ہو گئے. کہاں بیٹھے آج, کہیں نہیں. تو وہ, اور ان کے خاندان بھی اس طرح پولیٹکس میں نہیں ہے, کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. تو وہ شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے. پچھلے دنوں ممتاز بھٹو مرحوم وفات پا گئے تھے, بھٹو صاحب کے ٹیلنٹڈ صدر کزن تھے. تو وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کے بعد, بھٹو ہونے کے باوجود, لاڑکانہ کے ہونے کے باوجود, سیاست میں وہ کبھی نواز شریف صاحب کے پیچھے, کبھی عمران خان کے پیچھے, کبھی کہیں. تو یہ شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ بھائی یہاں پر سگا سمبندی کوئی نہیں ہوتا, یہاں پر ہے نواز شریف صاحب کا نام, نواز شریف کا بیانیہ. لوگ اس کے لیے نکلتے ہیں, نہیں نکلتے, لیکن نواز شریف سے الگ ہونے والا جو ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا. لیکن ایک اور چیز جو شہباز شریف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارا جو ہے ڈی این اے وہ لڑائی والا نہیں ہے, لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہمیں صلح صفائی کر کے آگے بڑھنا چاہیے. 2023 کی حکومت ہمیں لینی چاہیے. اگر 2023 میں ہمیں پنجاب اور مرکز نہیں ملا تو پھر مسلم لیگ نون کے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے, ووٹر بھی نکل جائے گا. جس طرح پیپلز پارٹی کا پنجاب میں حال ہوا وہ حال ہمارا ہو جائے گا, کوئی اور آ کر بیٹھ جائے گا, پھر کیا ہوگا. تو یہ معاملہ جو میں نے کہا تھا کہ پہلے پی ڈی ایم میں اس طرح اختلافی چیزیں چل رہی تھیں, اب مسلم لیگ نون میں چل رہی ہیں. تو اب آخر میں جو اصل چیز ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو نیا وہ لے کر آ گئے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, اس پر مختصراً تاریخ ہے, سب کو پتہ ہی ہے کہ COD ہوا تھا میثاق جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب میں 2006 میں. اور میثاق جمہوریت میں جو ان کے 36 پوائنٹس ہیں, میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں, 36 پوائنٹس میں سے زیادہ تر پوائنٹس پر عمل درآمد ہو گیا تھا. کچھ پوائنٹس تھے اس پر بوجہ, اب وہ وجہ کون بنے وہ کسی اور ویلاگ میں بتاؤں گا, وہ پوری ہسٹری ہے, وہ کئی بار میں بیان بھی کر چکا ہوں. وہ عمل نہیں ہوا تھا, مسلم لیگ نون نے اس میں اس کی سپورٹ نہیں کی تھی. اس میں ایک تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کہ جی افریقہ کی طرح بنا لیں اور سب کوئی اپنا اپنا دامن لا کر جھاڑ دے, جس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ قوم سے معافی مانگے اور ہم آگے بڑھیں, تاکہ کوئی پرانی غلطی نہ کرے, کوئی فوج کے ساتھ مل کر کسی سیاسی جماعت کی حکومت نہ گرائے, فوج آئین نہ توڑے, یعنی فوجی سربراہان آئین نہ توڑے اور ملک کو نئے ڈگر پر چلائیں, سب اپنی اپنی معافی لے لیں جس پر کرپشن کے مقدمات ہیں, جو بھی ایک نیشنل قومی سطح کا ایک عام معافی یا NRO ہو, اور سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور آگے بڑھیں. یہ تھا اس کا ایک بیسک فلسفہ. لیکن جب COD پر عمل درآمد ہوا 18ویں ترمیم کی شکل میں, اور اس دوران کیونکہ بہت سی چیزیں 18ویں ترمیم کے ذریعے ہونی تھی, بہت سی چیزیں کچھ اور طرح سے ہونی تھی, تو اس میں جن 18ویں ترمیم کے نکات پر مختلاف تھا
وہ نہیں ہو سکی تھی اور اختلاف تھا مسلم لیگ نون کی وجہ سے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, نیب کے اصلاحات, آئی ایس آئی کو ٹوٹل سویلین ماتحت سپرمیسی کے دینا, سویلین اس میں دینا, اختیار میں دینا, ویسے ہے اس کے لیکن نہیں ہوتا. آئینی عدالت, کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور کچھ اور پوائنٹس تھے. ان پوائنٹس پر مسلم لیگ نون نے نہیں اتفاق کیا تھا, اور جن پر اتفاق کیا تھا ان پر بن گیا تھا. تو تقریباً کوئی 80% سے زیادہ میثاق جمہوریت پر عمل درآمد ہو گیا تھا. اب دوبارہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف آنا چاہتی ہے. کرگل کمیشن کا بھی نواز شریف صاحب نے قوم سے وعدہ کیا ہوا تھا, وہ بھی انہوں نے نہیں بنایا تھا. تو اب دوبارہ جو شاہد خاقان عباسی یہ بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ماضی یہ ہے کہ اقتدار سے باہر ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کرگل کمیشن کی بات کرتی, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی, اور آئی ایس آئی کی سیاست میں مداخلت کے خاتمے کی بھی ساری باتیں, مگر جب اقتدار میں آتی ہے تو پھر سارا کچھ بھول جاتی ہے. ایسا نہ ہو, اب کے لگ نہیں رہا کہ ایسا ہوگا, کیونکہ اب کے نواز شریف صاحب اگر اپنے بھائی کو بھی مسلسل انکار کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا ارادہ کوئی زیادہ تگڑا ہے اس بار. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.